السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو لاگ میں آپ کے ساتھ اہم معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو جو میرے پاس انسائیڈ انفارمیشن موجود ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور جب آپ وہ ساری معلومات سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو کامران خان صاحب کو کل عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا ہے اور اس میں جو انہوں نے باتیں کہی ہیں، ان کو جب آپ میری فراہم کردہ معلومات کے ساتھ جوڑیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں کیا ہونے والا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جی الیکشنز کب ہوں گے، یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ عمران خان صاحب کی نااہلی کو لے کر کیا ہوگا، یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے اور بار بار بات ہو رہی ہے، یہ کس نے کہا ہے جملہ اور بار بار دہرایا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ کو سارا جو پولیٹیکل سین ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گا۔ کل سے بہت سے دوستوں نے مجھ سے یہ سوالات پوچھے ہیں، تو میں یہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ ان ڈاٹس کو کنیکٹ کیجئے گا اور آپ کو پکچر کلیئر ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور اہم معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے آپ کو کہا کہ جی ایک ٹویٹ کے ذریعے کہ گوجرانوالہ کے جلسے میں پاکستان تحریک انصاف کے سٹیج کے پاسز بکے ہیں، لاکھوں روپے میں بکے ہیں۔ اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور کس کا قصور ہے اور کس نے یہ پوری کہانی گڑھ کر پیش کی، یہ بھی میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب نے انٹرویو میں یہ کہا، کامران خان صاحب کو معیشت کی بات کی اور بالکل ٹھیک بات کی کہ ہماری معیشت ابھی بھی کیوں جو ہے، روپیہ ہمارا ڈی ویلیو ہے اور ڈالر کے اگینسٹ، اور ڈالر ابھی بھی اوپر کیوں جا رہا ہے۔ اس پر انہوں نے بتایا کہ ایکسپورٹس نہیں ہیں، فورن ریمیٹنسز اس طرح سے نہیں ہیں، اور بینکنگ چینل کے ذریعے پیسہ نہیں آ رہا ہے۔ اس وجہ سے آئی ایم ایف کا پیسہ آ بھی گیا ہے، لیکن پھر بھی ڈالر اوپر ہے اور روپیہ نیچے ہے۔ عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی اپنا جو اکانومی کو لے کر ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ واضح کر دی، اور ان کو اب بہت سی چیزیں کلیئر بھی ہو چکی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے کہا کہ چونکہ ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز ہیں تو انہوں نے ایکسٹینشن لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی نیا آرمی چیف ہے، وہ نئی جو گورنمنٹ آئے گی جس کے پاس مینڈیٹ ہوگا، وہ آئیں اور اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا لیں۔ یہ بات بھی بالکل ان کی ٹھیک ہے، کیونکہ اتنا زیادہ کانٹروورشل کر دیا گیا ہے اس پورے معاملے کو۔ تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ جو گورنمنٹ آئے گی جیت الیکٹ ہو کر وہی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کریں تو اٹس بیٹر، بیکاز آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار تو آپ سب کو معلوم ہے نا، کہ 5 نام آئیں گے، ان 5 میں سے وزیر اعظم جو بھی ہوں وہ اس میں سے کوئی ایک نام اپروو کریں گے۔ مطلب جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ جو سینئر موسٹ ہیں وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں، اور پھر جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو اگلے سینئر موسٹ ہیں وہ پھر اگلے چیف جسٹس آف پاکستان بن جاتے ہیں۔ ویسا آرمی میں نہیں ہے۔ اگر ایسا آئینی ترمیم کے ذریعے کر لیا جائے اور جو ٹاپ موسٹ ہیں، جو سینئر موسٹ ہوں وہی آرمی چیف بن جائیں تو پھر یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے اور یہ اس پہ ڈیبیٹ ہی ساری ختم ہو جائے، اور اس پہ جو ہر مرتبہ ایک کنٹروورسی کھڑی ہو جاتی ہے وہ کنٹروورسی بھی نہ ہو۔ تو یہ بڑا واضح اور بہترین طریقہ ہو جائے گا کہ اگر اس طریقے سے اپوائنٹمنٹ ہونا شروع ہو جائے۔ اور عمران خان صاحب نے یہ اسی وجہ سے کہا، اور 22 جولائی کو عمران خان صاحب کو زمان پارک میں ان کی رہائش گاہ پہ یہ سجیسٹ بھی کیا گیا تھا اور انہوں نے انڈورس بھی کیا تھا کہ ہاں اگر اس طریقے سے ہو جائے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ ٹاپ 2 والی یا ٹاپ 3 والی بات پہ بھی نہیں جانا چاہیے، جو ٹاپ موسٹ ہیں انہی کو آرمی چیف بنا دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں اعتماد ہوگا کہ جو سینئر موسٹ ہیں وہ کیپیبل ہیں، کمپٹنٹ ہیں، اور یقیناً پاک فوج کو لے کر چل سکتے ہیں، اور ملک کے دفاع میں یقیناً پاک فوج کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے، تو آرمی چیف جو بھی سینئر موسٹ ہوں وہ بن جائیں۔ اب عمران خان صاحب نے یہ جو بات کہی اس میں کہیں ایکسٹینشن کی بات نہیں، انہوں نے ایک طرح سے سمجھیں آپ کہا ہے کہ ڈیفر کر دیا جائے معاملہ، جو اپوائنٹمنٹ ابھی ہونے جا رہی ہے اس اپوائنٹمنٹ کو ابھی نہ کیا جائے، اس کو ڈیفر کر دیا جائے۔ اب اپوزیشن بلکہ پی ڈی ایم گورنمنٹ میں ہے، تو پی ڈی ایم کی طرف سے پہلے ہی ایسا پلان تھا کہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جائے، اور جیسا کہ ہمیشہ سے پی ڈی ایم بالخصوص پی ایم ایل این ڈیل کرتی آ رہی ہے، تو ان کی کوشش یہی ہے کہ جی ڈیل ہم کر لیں، اور ڈیل کر کے ہم پنجاب کی گورنمنٹ دوبارہ واپس لیں، آئدر بائی ہک اور بائی کروک، اور عمران خان صاحب کو نااہل کیا جائے، آرمی چیف کو 1.5 سال کی ایکسٹینشن دی جائے، ڈیپٹی آرمی چیف بن جائیں جو سینئر موسٹ ہیں ابھی لیفٹنٹ جنرل سائر شمشاد مرزا صاحب، اور وہ جب 1.5 سال کی مدت جنرل قمر جاوید باجوہ کی مکمل ہو تو پھر لیفٹنٹ جنرل سائر شمشاد مرزا صاحب ڈیپٹی آرمی چیف سے آرمی چیف بن جائیں، اور یہ ابھی آئینی ترمیم کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس پر کل یہ کامران خان صاحب نے بھی کہا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ کو تھوڑا سا آگے لے جائیں، اس میں کوئی گنجائش آئین میں ہے یا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جی میں بات کرنے کو تیار ہوں، اور ظاہری بات ہے کہ اس میں لیگل ایکسپرٹ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں،
اور اس میں آئین میں کیسے امینڈمنٹ ہی کرنی پڑے گی، امینڈمنٹ کر کے یہ کام کیا جا سکتا ہے، بیکاز ملک کے وسیع تر مفاد میں یہی ہے۔ اب اپوزیشن پی ڈی ایم، جس کو میں ہمیشہ خیر اپوزیشن کہہ دیا کرتا ہوں، وہ تو فیڈرل میں گورنمنٹ میں ہے، پی ڈی ایم کی یہ پلاننگ تھی کہ ہم نے سب جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے اور ہم سیف کھیلیں گے اور ہم ہی ایکسٹینشن دیں گے، اور لہٰذا ہماری گڈی جو ہے وہ چڑھی رہے گی اور ہماری بلے بلے ہوگی۔ تو یہ سارا پلان ان کا ہو گیا ہے فلاپ، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو ایک نیا نیریٹو دے دیا ہے اس پر اب خان صاحب لے کر اس کو چلتے رہیں گے، کیری کریں گے، اور اس بات کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا سب کو کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، آرمی چیف کی تقرری جو ہونی ہے وہ نئی آنے والی حکومت کرے۔ جو پی ڈی ایم نے اپریل میں ٹیک اوور کیا تھا، گورنمنٹ ٹاپل کی تھی، تو اس وقت تو یہی سوچ رہے تھے کہ جی نیب میں ترمیم کریں گے، ہم یہ اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ رائٹ ختم کریں گے، ہم الیکشن کمیشن میں مرضی کے ممبران لگائیں گے، اور پھر ہم آرمی چیف کی بھی ایکسٹینشن کریں گے، اور یہ یا آرمی چیف نئے کی اپوائنٹمنٹ کریں گے۔ یہ پلان تھا سارا، تو وہ سارا پلان ان کا جو ہے وہ چوپٹ ہو گیا، سارا پلان ان کا فلاپ ہو گیا ہے۔ اور اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چکر میں کہ وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی نئی گورنمنٹ آ کر کرے، عمران خان صاحب نے اس لیے نہیں کہا کہ نئی گورنمنٹ آ کر کرے اور یہ اپنی مدت کو مکمل کرنے پہ لگے رہیں اور جا کے اگست میں جا کر یہ پھر کہیں کہ جب مدت مکمل ہوگی ہے تو الیکشن کرا دیں، بلکہ ان کے تو پلانز ہیں، اندر کی کہانی یہ ہے کہ ان کے تو پلانز ہیں، یہ چاہتے ہیں اگست سے بھی آگے چلیں۔ تو یہ عمران خان صاحب نے بالکل بھی نہیں کہا ہے کہ جی آپ اگست تک اس کو ڈریگ کر کے لے کے جائیں اور پھر اگست تک یہی آرمی چیف چلیں اور پھر اس کے بعد الیکشنز ہوں، اور پھر یعنی کہ تقریباً کوئی 1 سال کا عرصہ تو اسی طرح سے ہی گزر جائے، 1.5 سال کا عرصہ۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے، عمران خان صاحب نے کہا ہے جی وقت کی ضرورت ہے الیکشنز فوری طور پہ کروانا، کوئی ہمیں پیسہ نہیں دے رہا ہے، کوئی ہم پر بھروسہ نہیں کر رہا ہے، اور یہ جو ملک کی اکانومی بالکل ہی اس کا ڈپ چل رہا ہے، ڈاؤن فال ہے، نوز ڈائیو کر رہا ہے، یہ اس کو اگر آپ نے اٹھانا ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا اور الیکشنز کروانے پڑیں گے، اور ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز میں جو کہ یہ بھی چل رہے ہیں کہ جس میں بھی الیکشنز اناؤنس نہیں ہوئے، یہ اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھوڑا سا آگے لے جائیں، تھوڑا سا آگے لے جائیں، تھوڑا سے کی بات ہوئی ہے، یہ نہیں کہ اس کو کھینچ کے بہت ہی آگے لے جائیں۔ تو عمران خان صاحب نے یہ سارا پلان جو یہ بات کہی ہے، یہ اسی لیے کہی ہے بیکاز یہ جو اپنے چکروں میں تھے کہ ہم اپنی مرضی سے ان 5 ناموں میں سے کوئی ایک نام لگا لیں گے تو وہ نہ ہو، اور اگر یہ ایسا ہوگا تو پھر بڑا کنٹروورشل ہو جائے گا معاملہ، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو آگے لے کر جایا جائے۔ اب آگے آتے ہیں جی، بات کرتے ہیں گوجرانوالہ جلسے کی۔ میں نے ٹویٹ کر کے یہ کہا کہ جی گوجرانوالہ کے جلسے میں جو سٹیج بی ہے اس کا پاس کم از کم 50,000 روپے میں فروخت ہوا ہے، اور جو سٹیج اے ہے اس کا پاس 2.5 لاکھ روپے سے لے کے تقریباً 5 لاکھ روپے تک گیا ہے۔ اور پھر میں نے عمران خان صاحب کو ٹیگ کرتے ہوئے کہا کہ خان صاحب کیا یہ آپ کی پارٹی کی پالیسی ہے؟ اور بہت سے لوگ سٹیج پر ایسے بھی آئے کہ جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے، آپ کے شدید مخالفین ہیں، بلکہ نون سے بھی ان کا تعلق ہے، تو اس معاملے کی چھان بین کی جائے۔ اچھا، یہ معاملہ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی طرف سے 4 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی، اور 4 رکنی کمیٹی تھی اس جلسے کو آرگنائز کرنے کے لیے۔ اس میں خالد عزیز لون صاحب بھی تھے جو کہ سٹی پریزیڈنٹ ہیں گوجرانوالہ کے، پھر اس کے علاوہ اور بھی 3 لوگ اس میں موجود تھے۔ اب اس کمیٹی نے چونکہ جو متوقع کینڈیڈیٹس ہیں ایم پی اے کے یا ایم این اے کے مختلف حلقوں میں، ان کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اس جلسے کے لیے سپورٹ کریں، یعنی کہ اپنے پاس سے آپ کوئی رقم فراہم کریں، جو ہوتا ہے پارٹی کی طرف سے ہوتا ہے کہ ہر کوئی کنٹریبیوٹ کرتا ہے، بیسیکلی کنٹریبیوشنز تھیں، تو کسی نے 2.5 لاکھ دے دیا، کسی نے کچھ دے دیا، کسی نے کچھ دے دیا، یعنی کہ جو متوقع ٹکٹ ہولڈرز ہیں ایم پی اے کے لیے یا ایم این اے کے لیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ان کو کچھ پاسز دے دیے گئے کہ آپ جن لوگوں کو لانا چاہیں، جن کو پولیٹیکلی دیکھنا ہوتا ہے نا، لوگوں کو کچھ ساتھ میں حلقے میں لے کے چلنا پڑتا ہے، کیری کرتے ہیں، آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ان ریٹرن، اور آپ فیوچرسٹک اپروچ لے کر چلتے ہیں، تو آپ ان کو ساتھ جلسے میں لے آئیے گا، کیونکہ اگر آپ ایسے نہیں کرتے تو پھر سیاست میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ گلے شکوے کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں اور بات نہیں سنتے۔ تو لہٰذا اس پورے سیناریو میں یہ وہ کنٹریبیوشنز تھیں جو ان ایکسپیکٹڈ کینڈیڈیٹس نے، کسی نے 2.5 لاکھ دیا، کسی نے کوئی اماؤنٹ دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو وہ پاسز دے دیے گئے۔ اب اس پورے معاملے کو لے کر جھگڑا ہوا، اور جھگڑا ہوا سٹی پریزیڈنٹ خالد عزیز لون صاحب کے گھر پہ۔ جس دن جلسہ تھا اسی دن یہ جھگڑا ہوا۔ جب یہ جھگڑا ہوا تو یہاں پر جو سابق ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ تھے ساجد صاحب، وہ وہاں پر آئے، انہوں نے وہاں پر گالی دی، انہوں نے وہاں پر بحث کی، چیخے چلائے، وہ چاہ رہے تھے کہ 1 روپیہ بھی نہ وہ لگائیں اور ان کو پاسز بھی مل جائیں۔ اب ایسا چونکہ ہو نہیں رہا تھا تو انہوں نے پھر وہاں پر ایک پورا سین کریٹ کیا۔ اس کے بعد ان کو وہاں سے بڑی مشکل سے بھگایا، وہاں سے روانہ کیا گیا۔ وہ گئے، جا کر وہ 50 بندے اور لے آئے، 50 بندے لا کر وہاں پر انہوں نے پھر مار کٹائی شروع کر دی، پھر پولیس کو بلانا شروع کر دیا، بلکہ پولیس کو بلانا پڑا خالد عزیز لون صاحب کی طرف سے، ان کے گھر پہ یہ سارا ڈرامہ ہو رہا تھا اور وہاں پہ پورا سین کریٹ ہوا تھا۔ تو پھر وہاں پر لوگوں نے
سی پی او سے ریکویسٹ کر کے پولیس کی نفری وہاں پہ منگوائی کہ جی ان کو یہاں سے روانہ کریں، کیونکہ آج خان صاحب کا جلسہ ہے تو خام خواہ میں بدمزگی ہو جائے گی اور معاملہ کسی اور طرف نکل جائے گا۔ وہ بہرحال جو یہ سابق ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھے ساجد صاحب، ان کو تسلی نہیں ہوئی، ان کو ٹھنڈ نہیں پڑی، وہ وہاں جلسے میں پہنچ گئے اور جلسے میں وہاں پر اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے زبردستی سٹیج پہ چڑھ گئے، اور سٹیج پہ جب لے کے زبردستی چڑھے تو اس میں وہ ان لوگوں کو بھی لے کے چڑھے جن کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ ان کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے شدید مخالفین ہیں۔ یہی سابق ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ساجد صاحب ان لوگوں کو لے کر سٹیج پہ چڑھ گئے، اور پھر جب یہ جلسہ ختم ہوا تو جلسے کے ختم ہونے کے بعد یہی سابق ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ساجد صاحب 50 لوگوں کو لے کر وہاں پر جمع تھے اور انتظار میں تھے کہ خالد عزیز لون صاحب جو سٹی پریزیڈنٹ ہیں وہ وہاں سے نکلیں گے، اور وہاں سے نکلنے پر ان پر پھر حملہ کیا جائے گا، جیسا کہ انہوں نے دوپہر کو ان پر حملہ کیا تھا اور وہاں پہ مار دھاڑ ہوئی تھی، اسی طرح انہوں نے کہا کہ جی ہم پھر حملہ کریں گے۔ وہ ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے پولیس کو کال ان کر دیا گیا اور اسکواڈ بلایا گیا پولیس کا کہ جی ان کے ساتھ آپ ان کو باحفاظت گھر پہنچا دیں۔ وہ بہرحال انہوں نے رستے میں بوتلیں پھینکیں اور پھر مار دھاڑ ہوئی، کسی کا بازو ٹوٹ گیا، اور اس پورے واقعے کے نتیجے میں جو خالد عزیز لون صاحب کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف سے پولیس میں رپورٹ درج کروائی گئی اور ایف آئی آر درج کروا دی گئی ہے، اور یہ سابق ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ساجد صاحب کے خلاف کی گئی ہے، اور یہ ان کی طرف سے پورا ایک سین کریٹ کیا گیا تھا، اور چونکہ ان کی مرضی نہیں چلی ہے، چونکہ وہ مفت میں مفتہ لگانے کے چکروں میں تھے، یعنی کہ آپ سیاست کر رہے ہیں، سیاست میں آپ مفتہ کہاں لگا سکتے ہیں؟ سیاست میں تو آپ کو کنٹریبیوشن دینی ہوتی ہے پارٹی کو، آپ سپورٹ کرتے ہیں، کاز ہے پارٹی کا، جلسہ ہے، اور یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتا ہے، کسی صرف پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہو رہا ہے۔ تو وہاں پر صرف خان صاحب کو بدنام کرنے کی ایک کوشش کرنے کے لیے یا اس بات پر غصہ نکالنے کے لیے کہ جی یہ تو جلسے میں دیکھیں نا پاسز بکے ہیں، انہوں نے پیسے بنائے ہیں، کرپشن ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، چھان بین ہونی چاہیے، یہ سارا ایک ڈرامہ رچایا گیا، اور اسی طرح سے مجھ تک بھی انفارمیشن پہنچائی گئی، اور مجھے بھی انفارمیشن دیتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اس کے اوپر آپ بات کریں کیونکہ یہ معاملہ کچھ اور ہے اور یہ پیسے بنا رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پھر تفصیلات بھی پوچھی، وہ تفصیلات بھی مجھ تک پہنچی، لیکن پھر میرا چونکہ فرض تھا کہ میں دونوں طرف کی انفارمیشن بھی آپ کے سامنے رکھوں، تو میں نے دوسری طرف سے بھی انفارمیشن حاصل کی، اور جب دوسری طرف سے انفارمیشن حاصل کی ہے تو اصل حقائق کھل کر سامنے آ گئے ہیں کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، اور کس نے کیا ڈرامہ رچایا ہے۔ تو ایک پی ٹی آئی کے جلسے کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناکام کرنے کی کوشش تھی کہ جی وہاں پہ بدمزگی اتنی ہو اور مار دھاڑ ہو اور لوگ پکڑے جائیں، اندر ہو جائیں، خون خرابہ ہو، یہ سارا وہ پلان تھا جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور آخر میں پھر چونکہ وہ کامیاب نہیں ہوئے تو پھر انہوں نے مختلف میڈیا پرسنز کے ذریعے اس انفارمیشن کو فلوٹ کروانا شروع کر دیا کہ جی یہ تو وہاں پر پیسہ چلا ہے اور ٹکٹس اور پاسز وہاں کے بکے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ ساری صورتحال ہے، جلسوں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو گوجرانوالہ میں جلسہ ہوا تھا تب بھی کچھ ایسے ہی حالات تھے، اور تب تو بلکہ مجھ سے کسی نے پوچھا بھی تھا کہ جی میں نے سنا ہے کہ پاسز بک رہے ہیں، تو میں نے ان کو ڈانٹ کر کہہ دیا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کرکٹ میچ تھوڑی ہے کہ جہاں پہ یا کوئی کانسرٹ تھوڑی ہے جہاں پہ کوئی ٹکٹ یا پاسز بک رہے ہیں۔ آپ جائیں، جا کے عام عوام کی طرح جلسہ اٹینڈ کریں، اور میں بھی جب جاؤں گا تو میں اسی طرح ہی کروں گا، اور میں ہمیشہ اسی طرح ہی کرتا ہوں کہ چاہے کسی بھی جماعت کا جلسہ ہو تو میں پریفر کرتا ہوں کہ میڈیا کا سٹیج ہو یا عوام میں جا کر بیٹھ کر آپ کھڑے ہو کر جلسہ اٹینڈ کریں اور سنیں جس کام کے لیے آپ آئے ہیں، نہ کہ یہ کہ آپ مین سٹیج پہ جانے کے وہ تو سیاست جو پولیٹیکل لوگ ہیں جن کی پارٹی ہے، جن کا جلسہ ہے، ان کا کام بنتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو اس ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت۔ اللہ